ابھی ریسنٹلی ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر ہم نیکی تعمیل نہیں کر رہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ. فار ایگزامپل اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں اللہ کا خیال ہی نہیں ہے تو اگر اللہ کی یاد ہی نہیں ہے تو نماز کا کیا فائدہ. شیطان نے بڑا اچھا گفٹ ریپ کر کے دیا نافرمانی کو. نماز اس لیے نہیں چھٹی کہ فسق و فجور ہے زندگی میں، بلکہ اس لیے چھٹی کیونکہ ایسی نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے، جو قائم ہونے والی نماز ہے، وہ انسان کو فحشات اور منکرات سے بچاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فحش اور منکرات اتنے ہیں کہ ہمیں نماز سے بچاتے ہیں. تو اب how do you solve the problem؟ یہ مسئلے کا حل کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون. نماز یاد کے لیے ہے اور روزے لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. ابھی بس چند دن رہ گئے. چند دنوں کے بعد جب پہلی وہ فجر کی اذان ہوگی، آپ نے شاید لقمہ بنایا ہوگا اور آپ سوچو کہ اطاعت کا کیا لیول ہے. صرف اللہ اکبر، ساتھ ہی ہاتھ نیچے آ جائے گا. یہ وہی مومن ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سارا سال پیش ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے، اگر تو صرف میرے حکم کی وجہ سے یہ حلال چھوڑ سکتا ہے، پھر میرے حکم کی وجہ سے حرام چھوڑنا ہے. لعلکم تتقون. تقوی یہ ہے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت یہ سورہ بقرہ جس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اینڈ آئی تھنک جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت دور ہوتا جا رہا ہے تو ہم دین کی حقیقت سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ جو سارے ٹولز ڈیولپ کیے تھے انسان کو اپنے رب کو راضی کرنے کے، وہ سارے ٹولز ایک وقت تھا صورت باقی تھی اور حقیقت نہیں تھی. اب آہستہ آہستہ وہ ہوتا جا رہا ہے کہ صورت بھی باقی نہیں رہی. حقیقت لے کے آنا، اس کے لیے جتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ بغیر صورت کے ممکن نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وی لیو ان اے ڈے اینڈ ٹائم جہاں پہ آئیڈیلزم کے پرسپیکٹو سے لوگوں کے بہت ساری کنفیوژنس ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر ہم نیکی کامل نہیں کر رہے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ. فار ایگزامپل کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں اللہ کا خیال ہی نہیں ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اگر اللہ کی یاد ہی نہیں ہے تو نماز کا کیا فائدہ. اینڈ دین دا کنکلوژن از کہ میں نماز نہیں پڑھتا. ابھی بڑا شیطان نے بڑا اچھا گفٹ ریپ کر کے دیا نافرمانی کو کہ نماز اس لیے نہیں چھٹی کہ فسق و فجور ہے زندگی میں، بلکہ اس لیے چھٹی کیونکہ ایسی نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ. جیسا میں کہتا ہوں نا کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے، جو قائم ہونے والی نماز ہے، وہ انسان کو فحشات اور منکرات سے وہ بچاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فحش اور منکرات اتنے ہیں کہ وہ ہمیں نماز سے بچاتے ہیں. نماز قائم نہیں ہوتی ہے. خیر وہ کنفیوژن کہاں پہ تھی کہ نماز ایسی کوئی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو ہے اس میں نماز نہیں پڑھ رہا. لائک ناؤ دیر از اے ڈبل پرابلم. پہلے یہ تھی کہ نماز کا خول تھا، یاد نہیں تھی. تو جب آپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو اب ہاؤ ڈو یو سالو دا پرابلم؟ یہ مسئلے کا حل کیسے ہوا؟ تو لے کے تو اس میں یاد آنی تھی. تو سوال تو یہ تھا کہ نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اب اللہ کی یاد کیسے لے آؤں؟ تو وہ سوال فار ایگزامپل کوئی عبادت کرتا ہے اور ریاکاری، تو بالکل تو سوال تو یہ تھا کہ اس عبادت میں سے ریاکاری کیسے نکالنی ہے.
تو وہ کرنے کی بجائے آپ نماز نہیں پڑھ رہے. خیر اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے جب روزے فرض کیے تو اس کا مقصد بتایا. جیسا نماز کا مقصد اللہ سے جڑنا تھا کہ اللہ یاد رہے، وہ صرف نماز کے اندر نہ رہے، نماز کے باہر بھی یاد رہے. اور اللہ کی یاد انسان کو نافرمانی سے بچاتی ہے، کیونکہ یاد کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے حدیث جبرائیل میں آیا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اسی لیے وہ شخص جس کو رب یاد ہے تو تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ وہ شخص ہے جس کو نماز فحشات و منکرات سے بچاتی ہے، کیونکہ اسے مقصد حاصل ہو گیا. تو اب جو روزہ ہے، اچھا اب نماز کا ایک ظاہری خول ہے، تکبیر تحریمہ، پھر رکوع سجدہ. ایک عالم تھے، وہ کسی شخص کو نماز سکھا رہے تھے، انہوں نے پورے احکامات بتائے کہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ تکبیر تحریمہ سے سٹارٹ ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی. تو وہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ او بھائی وہ جدے لئی پڑھ رہے ہو کتنے گیا، یہ پوری خول تو سمجھا دی ہے. تو جو اللہ رب العزت وہ پوری نماز میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، سو وہ سکھایا نہیں جاتا، وہ پڑھایا نہیں جاتا. وہ صحبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ نے یاد کرنا سیکھا. تو اللہ رب العزت رمضان میں یہ جو روزے ہیں، یہ جس طرح نماز ایک پلر ہے اسی طرح ہی رمضان بھی ایک پلر ہے. اور اس پلر کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون. نماز یاد کے لیے ہے اور روزے لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اچھا تقوی کہتے ہیں رب کی نافرمانی سے بچنے کو. تقوی کا مطلب زیادہ نیک ہونا نہیں ہے، زیادہ نیک ہونے کا مطلب ہے کوانٹیٹیو عبادت بڑھانے کا نام تقوی نہیں ہے، زندگی سے نافرمانی ختم کرنے کا نام تقوی ہے. اور نافرمانی ختم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرے، بس سیدھی سی ڈیفینیشن ہے. اسی لیے اس گناہ کی ڈیفینیشن حدیث میں آتی ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکتے ہو کہ نہیں، اور جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑ دو. اب یہ جو رمضان کا ایک ظاہر ہے وہ کیا کہ سحری کے بعد بس کھانا پینا اور اسپاؤسل ریلیشن شپس چھوڑ دو، اور مغرب تک یہ کرنا ہے. اس کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ Why would that lead to لعلکم تتقون؟ کہ اللہ رب العزت یہ مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ میرے بندے یہ جائز کام تھے، کھانا پینا ریلیشن شپس یہ حلال کام تھے. رکا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا. ابھی بس چند دن رہ گئے، چند دنوں کے بعد جب پہلی وہ فجر کی اذان ہوگی تو بس، یعنی کہ آپ نے شاید لقمہ بنایا ہوگا اور آپ سوچو کہ اطاعت کا کیا لیول ہے کہ وہ بنا ہوا لقمہ اذان بس وہیں پہ چھوڑ دیں گے. وہ کھانا ریڈی ہے تو شاید آدھا مکمل کیا ہے، صرف اللہ اکبر ساتھ ہی ہاتھ نیچے آ دے گا. یہ وہی مومن ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سارا سال پیش ہو رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے اگر تو صرف میرے حکم کی وجہ سے یہ حلال چھوڑ سکتا ہے تو پھر میرے حکم کی وجہ سے حرام چھوڑنا ہے. لعلکم تتقون، تقوی یہ ہے. اچھا وہاں پہ بیکاز a lot of times people get confused، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ریشنلی سمجھائیں. تو مجھے سمجھاؤ ریشنل، اس کا ریشنل صرف ہے وقت داخل ہو گیا، بات ختم. اور پھر جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک مغرب کا وقت داخل نہیں ہو جاتا. اب کوئی نہیں یعنی عقلی جواز دے عصر کے بعد کیوں نہیں روزہ کھل رہا یا عشاء تک کیوں نہیں رکھ رہے، کیونکہ حکم ہوتا ہے، اللہ کی حدود ہے بس. اینڈ ہم کتنا پکا روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں کہ there's no way we're going to take risk، کہ عصر تک رکھ لیا نا کافی نہیں. وہ بچے ہوتے ہیں چڑی روزہ رکھتے ہیں لا شعور، لیکن جو شعور والا شخص ہے بھائی نہیں عصر تک کافی نہیں ہے.
مغرب سے پہلے 5 منٹ بھی کافی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کہیں گے اب تو صرف 5 منٹ رہ کے کوئی نہیں کھا لو, نہیں. انفیکٹ آخری لمحے تک پورا کرنے کا ارادہ ہے. تو اللہ رب العزت اس میں سبق دے رہے ہیں لعلکم تتقون, میرے بندے تو نے میری نافرمانی سے رکنا ہے جب تک یہ زندگی کی افطار نہ ہو جائے, بس اس کے بعد پھر عیاشی ہے. بہت تھوڑا وقت ہے اگر آپ اس کو اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں. سب میتھس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹ از زیرو. اب یہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن قیامت کے روز اگر سمجھنے کا تصور کرنا ہے نا, تو ہم میں سے سارے اس وقت کوئی 20, کوئی 30, کوئی 40, کوئی 60 سال کا ہے, اور اگر اس میں کہوں کہ 60 سال کیسے گزرے, بالکل اسی طرح جس طرح پچھلی گزری ہوئی زندگی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی, کہ ایسے لگتا ہے بس ایک لمحہ گزرا ہے. کیونکہ یہ قیامت کے دن ہوگا نا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنا عرصہ گزرا ہو, کیونکہ ایک دن, شاید آدھا دن, تو یہ ایک دن آدھا دن کیا ہے پچھلی زندگی, اور اس کی خاطر تم ایٹرنل بلس یا ایٹرنل فیلئر لینے کو تیار ہو. بس وہ فیصلہ کرنا ہے لعلکم تتقون. اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ایام معدودات, یہ لمیٹڈ سیل ہے. آج ہمیں یہ سمجھ آتی ہے وہ بلیک فرائیڈے لگ جائے, وہ دراز کا شاید پہلے نومبر میں سیزن آتا ہے نا, 75% آف, 80% آف, اس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹس مارک کی ہوتی ہیں, وہ چیزیں پہلے سے ہی وہ سلیکٹ کر کے ڈالی ہوتی ہیں کہ فوراً چیک آؤٹ کرو کہ مس نہ ہو جائے اپرچونٹی. وہ ہماری کچھ خواتین کے برانڈز ہیں, وہ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں باہر کہ کسی طرح بس سیفائر کا ایکسس مل جائے, جیسے جنت کا دروازہ کھولنے لگا ہے. عجیب. But the problem is کہ ہم کتنا بڑے گیپ میں ہیں. So it's like 1 week left. ایک ہفتے بعد رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ, اللہ ہمیں اس تک پہنچائے. But you need to understand کہ how far away are we from reality, کہ ابھی ایک ہفتے بعد بھی ہمیں ابھی شعور نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام 2 ماہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے. 2 ماہ پہلے, 2 ماہ پہلے تو شاید ہمیں سوچ بھی نہیں تھی کہ رمضان آنے والا ہے. اینڈ پرابلم یہ ہے کہ شاید ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی اپرچونٹی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دینے والے ہیں, جس اپرچونٹی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یوں سوچو کہ نا آپ کے گھر کوئی بہت امپورٹنٹ گیسٹ آ رہا ہو نا, تو آپ کیسے تیاری کرو گے؟ سال بعد بہن آ رہی ہے چند دنوں کے لیے, تو وہ کہے گا ساری روٹین آگے پیچھے کر دو. تو کچھ یاد نہیں ہے, ساری چیزیں آگے پیچھے کر دو, یہ 10 دن یہ فکس ہیں. اب یہ ہم نے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. ٹریول کرنا ہے, ایکسٹرا ایفرٹ کرو, میک شور کرو کہ کوئی رسک نہ ہو. اتنی کرنسی چاہیے, اتنا ایکسٹرا رکھو, کارڈز بھی ساتھ رکھ لو کہ اگر کوئی خرچہ نکل آیا تو کیا کریں گے. 10 دن کے لیے ٹریول کرنا ہے, 12 دن کے کپڑے رکھ لو. اینڈ وی گو آن اینڈ آن اینڈ آن. پیکنگ کر رہے ہیں, شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے. تو لیٹس سے ویسے شاید مہینے میں ایک دفعہ ناخن کاٹتے ہیں, تو نیل کٹر بھی رکھ لیں. ٹوتھ پیسٹ اور برش نیا لے کے جانا ہے ٹریول پہ, ویسے شاید آپ 3-4 ہفتے بعد چینج کرتے ہو گے. بٹ وی پریپیئر فار اٹ نا. ڈو وی پریپیئر فار رمضان؟ وہ آنے والا ہے, کیا اس کی کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اینڈ اللہ رب العزت نے رمضان وہ ٹائم ہے جس پہ لعلکم تتقون ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ہے. لائک تقوی پتہ ہے کیا ہے؟ جنت کی قیمت. کیونکہ الا المتقون, اللہ فرما رہا ہے میں کچھ نہیں دیکھ رہا. یہ اپنے دل کو پاک کرنے کی جو قیمت ادا کر ہے وہ بہت مشکل ہے.
اس دن نہ مال دیکھا جائے گا نہ اولاد دیکھی جائے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اپنے دل کو پاک کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے, بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پر اللہ رب العزت نے اس سارے پروسیس کو نا کمپلیٹ ڈسکاؤنٹ پہ لگا دیا ہے. It's like almost is handed over free. You just have to be there. You just have to apply. مطلب کہ آپ بس اپلائی کرنے مل جائے گا. That's it. The fact that you're there. ابھی جیسا I think اسپین نے ایک وہ ویزا کیمپین کی کہ anybody who's reached Spain اس ڈیٹ سے پہلے تو وہ جس طرح مرضی آیا ہے اس کو وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ دے رہے ہیں. مزہ نہیں آ گیا, اسپین پہنچ گئے اور پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دیں گے نا. 800 سال ہم نے بھی کبھی حکومت کی تھی یہاں پہ, تو کہیں کوئی دیواروں کے پیچھے کہیں کوئی کلمہ ہو سکتا ہے لکھا ہو ابھی بھی. جسٹ ہیپن ٹو بی دیئر. دیٹس واٹ رمضان از. اب سوچو نا کہ آپ یورپ پہنچ گئے ہو اور انلیگل ہو, اینڈ دے جسٹ اوپن اٹ اپ کہ بھائی ان 5 دنوں میں اگر اپلائی کیا نا, وہ جسٹ گیو یو پرماننٹ ریزیڈنٹ. And then somebody comes to me and says, I missed that. مجھے پتا تھا بٹ میرے سے اپلائی نہیں ہوا. وہ 5 دن گزر گئے. سب کچھ چھوڑ کے آگے پیچھے ہو جائے گا کہ یہ پروسیس پورا کرو, یہ ڈاکیومنٹیشن پوری کرو. بٹ یہاں پہ یہ آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت کمپلیٹ ڈسکاؤنٹ پہ تقوی گفٹ کریں گے. لیکن ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم رمضان کو ایسے اپروچ کریں. For us, it's just an exercise. وہ سوچو نا کہ لعلکم تتقون کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ Eat as much as you can. اللہ نے کہا بھوکے اور پیاسے رہو, حالانکہ جائز تھا, کیونکہ اس سے سیکھو کہ میری نافرمانی سے بچنا ہے. And مؤمن کیسے تیاری کر رہا ہے؟ سحریاں بکو رہی ہیں. اور میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اب وہ فتنے کا دور آ گیا ہے کہ خول بھی باقی نہیں رہا. So it was the shock of my life last Ramadan when ایک یونیورسٹی میں ہم بیان کرنے گئے, جو اب نام نہیں لیتے, تو سحری بھی کرتے ہیں افطاری بھی کرتے ہیں لیکن لنچ بھی کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھا ہوا. اتنے کافر تھوڑی ہیں کہ افطاری نہ کریں. افسوس سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس طرح غم کرے اس بات کا کہ وہ رب گفٹ کرنا چاہ رہا ہے. How much regret would that person have on the day of judgment? کہ it was being offered free. جنت کی permanent residence اللہ آفر کر رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر آفر کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. There's no way you can pay the full price. اچھا اس کو یوں سوچو کہ اگر میں رمضان میں جنت کی قیمت نہ پے کر سکا تو رمضان کے باہر میرا خواب ہی ہے کہ میں پوری کروں گا. It's not even possible. اگر کسی نے اس برکت کے رحمت کے مہینے میں قدر نہ کی اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی, یہ وقت آئے گا اور گزر جائے گا. That's what اللہ تعالیٰ says ایام معدودات. یہ گنے چنے دن ہیں, it's limited days. It's not going to be کہ بس رمضان آئے گا اور پھر رہے گا. یہ دروازہ کھلے گا, ونڈو کھلے گی and then that's it. یہ اس ونڈو کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. And غم یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی اپرچونٹی ایسی ملے نا, that's it. میں ابھی آپ کو گارنٹی کر دوں کہ بھائی XYZ اسٹاک ابھی ریسنٹلی لاسٹ بیان کہیں بیچ میں ہم نے سازگار ٹینک سے بالکل پہلے 25% جمپ انویسٹ کیا نہیں. ہاں انسائڈر نیوز نہیں ہے. اگر آپ کو کنفرم پتا ہو کہ جیکو آئے گا اور چھا جائے گا اور اس کی بیسس پر نشاط پاور کا جو 3x لگے گا, 33 کا شیئر 92 کا ہو جائے گا, ہاں, would you miss that opportunity? You would never miss that opportunity. اللہ یہاں پہ literally 100x 700x لگ رہا ہے. آتا ہے وقت, گزر جاتا ہے. And بہت جلد you will just see your social media flooded with فقہی اختلافات. یہ صحیح کہ وہ صحیح.
اب اسے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن، ڈیٹاکس کرو اپنے آپ کو، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ وہ بند کر دو، ڈس فنکشنل کر دو 30 دنوں کے لیے، کیونکہ اب سننے کا ٹائم نہیں ہے، اب ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے، اب سمجھنے کا ٹائم نہیں، اب چھلانگ مارنے کا ٹائم ہے. کیونکہ کئی دفعہ نا بس جمپ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے ساتھ جو سودا ہے نا وہ عقلی نہیں ہے، وہ دیوانوں کا کام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ وہ دیوانے تھے جو 9 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا ساتھ دوں گا. وہ انصار دیوانے تھے کہ عقبہ کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقاضا سامنے رکھا نا کہ مجھے اس طرح میری حفاظت کرو گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. They knew what they were signing up for. یہ دیوانوں کا سودا تھا. وہ اس وقت سوچ نہیں رہے تھے. They could feel it. They could feel the رحمہ of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ سودا کرنا پڑے گا ہمیں. رمضان ایک گیسٹ کے طور پر آئے گا. And it's going to pass out like this. ابھی سے اس بات کی تیاری کرو کہ everything either in the next 7 days یا پھر mid March کے بعد. بیچ میں I have to detoxify. مجھے وقت دینا ہے. دیکھو لٹرلی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہر وہ ٹول یوز کیا ہے جو انسان کو ہیلپ کرتا ہے. یہ دنیا سے ڈائٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے. یہ اس وقت ٹکا کے جم کرنے کا ٹائم آ گیا. اب وہ کچھ ہوں گے جو مجھے رمضان میں کہیں گے سر میں جم جوائن کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا جم کا ٹائم آ گیا. کیا کرے بندہ؟ Just prepare for yourself for that. And میں 2 باتیں بہت یقین سے کہتا ہوں. Don't ask me for a proof for it. کہ ایک وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہے گا. نماز وہ ٹول ہے جس سے وہ انسان اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. نماز کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور یہ جو اچھے انسان ہونے کا تصور ہے نا، اچھے انسان ہونے کا تصور، وہ ایپسٹین فائلز نے یوں کل کر دیا ہے. وہ جو سارے ہمارے ہیروز تھے نا، اچھا ایک تو وہ ہیں جو تھے ہی برے لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ہاؤ نوم چومسکی اینڈڈ اپ آن ایپسٹین فائلز، یہ سمجھ سے باہر ہے. ہاؤ بل گیٹس، ایک جنریشن ریز ہوئی ہے اس کو فینٹسائز کرتے ہوئے، یوں ہمیں معیار کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. Just have to listen to Melinda Gates for 5 seconds to realize کہ اس نے کیا، کون سی انسانیت ہے ان کے اندر. And by the way میں کسی کو قصوروار یہاں پہ لیگل ورڈکٹ پاس نہیں کر رہا، بٹ وہ جو ہمیں قرآن کا وعدہ ہے نا کہ انسان رب کے بغیر انسانیت نہیں ہو سکتی، اسکن ڈیپ. مجھے یاد ہے about 20 years back جب نئے نئے دین کی طرف آنے شروع ہوئے تھے نا، تو شیخ کہا کرتے تھے کہ یہ میک اپ کی طرح ہے. یہ جو انسانیت بغیر رب کے، انسانیت بغیر آخرت کے ہے نا، یہ میک اپ کی طرح ہے، جیسا میک اپ کرو اور پانی سے دھل جائے. اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا. وہ ایپسٹین فائلز اس لیے پڑھ پڑھ کے نہیں خوش ہونا کہ دیکھا جہنمی. That's not the message. ایپسٹین فائلز کا میسج یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو فائل تھی نا وہ مٹتی نہیں ہے. وہ بندہ مر گیا ہے بٹ ایک ایک کی فائل پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اس سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میری جو اپنی فائل ہے نا، وہ جو اللہ رب العزت نے یعلم ما فی الصدور والی ذات نے، وہ جو میری خلوت کی گڑبڑیں ہیں، وہ جو میرے گناہ ہیں، وہ ایک ایک فائل بن کے پڑی ہے. یا تو میں اس کو آج اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے دھو لوں گا، یا پھر ایک قیامت کا دن آنے والا ہے وہ سب فائلز کھل جائیں گی. یوں اللہ نامہ اعمال ہاتھ میں دیں گے کہ میرے بندے پڑھ اس کو، تو خود ہی کافی اپنا حساب لینے کے لیے. اگر واقعی ایپسٹین فائل سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو وہ ان کو گالی دینے سے نہیں حاصل ہوگی، وہ اپنے گناہوں پہ رونے سے ہوگی کہ میرے مولا کچھ چھپا نہیں ہے. وہ اللہ کیسے ثبوت پیش کریں گے، وہ تو دنیا کی ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا. ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. جسٹ گو چائنا کا سرویلنس سسٹم چیک کرو. Every single thing is being recorded. Every single person is being tracked.
یہ کہتے ہیں اللہ کیسے کرے گا؟ جیسا کہتے ہیں نا اللہ رب العزت جب کفار کہتے تھے نا کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا رب؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے عدم سے وجود دیا. جب کچھ نہ تھا تو وجود دیا، وہ زیادہ مشکل نہیں تھا. تو اب تو وجود کے ختم ہونے سے دوبارہ وجود دینا کون سا مشکل ہے؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ذات جو عدم سے وجود دیتی ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا. آج آپ کہتے ہو ڈی این اے کی ہسٹری سے یو کین ریکریٹ، تو رب کیوں نہیں اسی ہسٹری سے ری میپ کر سکتا؟ تو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا ہے. اینڈ پورا دین سمجھو نا. تو جیسے میں جمعے کے بارے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکہ علی باب المسجد، تو دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، ریکارڈ کر رہے ہیں کون پہلے آ رہا ہے کون بعد میں آ رہا ہے، کون فائدہ اٹھانے والا ہے کون نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو جلدی آنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جسے وہ اونٹ کی قربانی دے رہے ہوں. پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ گائے کی قربانی، پھر بکرے کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی، اور جو بہت لیٹ وہ ہمارے سے نا میسج چکر ہونا 1:30 پہ خطبہ ہونا ہے، 1:35 پہ دوسری اذان ہونی ہے. اس کے بعد نا وہ عربی خطبہ ختم ہونے کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کریں گے نا تو پھر ہم انٹر ہوں گے. تو اس کے لیے مرغی کا انڈا. The problem is کہ جو when we imagine how are we going to enter Ramadan, we're not even prepared for that. اچھا فار ایگزامپل for a minute just think about کہ آپ کے اسکیڈول میں ابھی سے پلان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد there is nothing that I'm doing. By the way روزہ وہ فجر سے مغرب نہیں ہوتا، روزہ اصل وہ مغرب سے فجر ہے اگر روزے کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو. But is that on your plan? اعتکاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا روزے فرض ہونے کے بعد. He would spend 10 days. Are you worth more than him? Why would he spend 10 days in the masjid؟ اور مومن پوچھتا ہے کیوں؟ Like ایک یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائیں گے کیونکہ XYZ مسئلہ ہے، جاب سے سلت سے نہیں آف ملے گا، واٹ ایور the reason. اور پرابلم یہ ہے کہ میں نے بیٹھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے. آج یہاں پہ ہمیں گیسٹ لسٹ میں نام نہ لکھا ہو نا خاندان میں تو وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت جب فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ میری مسجد میں 10 دن میرا مہمان کون ہوگا تو میرا نام لکھا ہے کہ نہیں وہاں؟ میں نے ابھی سے دعا شروع کی کہ یا اللہ when you write that name اپنی گیسٹ لسٹ میں تو میرا نام بھی لکھ دیں. تصور بھی نہیں ہے نا. So you have to prepare. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. And وہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ زندگی بدلنے کا ارادہ کر رہا ہوں. جو کچھ زندگی میں غلط ہے اس کو بدلنے کا ارادہ کر رہا ہوں. بس بہت ہو گیا. اور اس وقت کا ویٹ نہ کرو کہ جب یہ ہاتھ سے اپرچونٹی نکل جائے گی. اللہ قرآن پاک میں نا تبوک کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ and if they had intended to go for it they would have prepared for it. کیونکہ منافقین بعد میں کیا بہانے بنائے، ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہم بیمار تھے، ہم ریڈی ہونا چاہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا نا کہ یہ جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں تو یہ تیاری کر رہے ہوتے اس کی. اسی لیے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ I knew کہ میں یہ نہیں پریزنٹ کر سکتا. He said that I have absolutely no excuse. But the problem is پیچھے رہنے والا پیچھے رہ جاتا ہے. رمضان گزر جائے اور ہم I'm not ready yet. ایک بچے سے کہا کہ ارادہ کرو اعتکاف، نہیں، like because he is thinking of کہ یہ اور میں نے اسے اسی کی دنیا کی مثال دی کہ وہاں پہ یہ سوچا کہ نہ ہو. نہیں، میں نے کہا یہ علم کا پروگرام ہے، نہیں نصیحہ بہت دور ہے. میں نے کہا کتنا دور ہے؟ وہ میرے گھر سے 38 کلومیٹرز دور ہے. اکاؤنٹنٹ حساب کتاب کرنا آتا ہے نا. میں نے کہا آپ لمس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں. میں نے کہا وہ بھی اتنے کلومیٹر دور ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ اس سیمیسٹر آف لے لوں؟
نہیں. اچھا یہ نہیں کہ آف لے لوں, کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ یار یہ 38 کلومیٹر دور ہے, 2 سیمسٹر پڑھ لیے نا, اب 1 سیمسٹر چل کروں گا. You never even thought like that. There are people جو پورا لاہور کراس کر کے جاب کرنے جاتے ہیں, وہ کبھی سوچا کہ 2 ہفتے کام کر لیا, اب 1 ہفتہ کام ہی نہیں کرنا, سوچا بھی نہیں ہے. اگر وہ باس کہہ دینا کہ بھائی اس مہینے یہ بونس منتھ ہے, اگر آپ نے اس مہینے پورا کام کیا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا, تو 10 گنا تنخواہ ملے گی, 1 لاکھ کی کہ 10 لاکھ ملیں گے. تو وہ کہے گا کہ اگر میں نہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو کے وینٹیلیٹر پہ بھی ہوں تو میری وینٹیلیٹر مشین کو بھی ادھر ہی لے جانا, 10 لاکھ ملنا ہے. It's that simple. The problem is کہ یہاں پہ انسان وعدہ کرے, وہ باس جو کھڑے کھڑے نکال دیتا جاب سے, وہ اس باس کے کہنے کا زیادہ یقین ہے, رب کے وعدوں کا یقین نہیں ہے. اللہ رب العزت آفر کر رہے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو پہلی چیز یہ ہے, اس پہ ٹائم زیادہ اس نے لگایا ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ موقع واپس آئے نہیں آئے. اگر یہ زندگی کا آخری رمضان ہے تو میرے مولا اس کو میری جنت کا ذریعہ بنا دیں, اور اس سے ایسے نکلوں کہ واقعی تیرا بن کے نکلوں, کہ وہ جس دن عید کی نماز پہ اللہ رب العزت کہیں گے نا, یہ کون آئے ہیں, مزدوری کر کے آئے ہیں, لکھ دو کہ میں نے ان کو بخش دیا. میرے مولا اس عید کی نماز پہ میں اس بخشی ہوئی حالت میں تیرے سامنے آنا چاہتا ہوں. یہ ارادہ, اس سے کم پہ سودا نہیں ہے. ایک دفعہ میں اپنے تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ لمس میں نئے نئے دین کی طرف آئے تھے, تو امیر صاحب نے کہا کہ گشت پہ چلیں. لاجیکل ریشنل مائنڈ چل پڑا ساتھ. تو اس نے وہاں جا کے نا ڈون میں کہا کہ آپ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا, اندر گئے تو وہ بچہ بیچارہ ڈرگز میں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو اس کو تو میں نے کہا یار تو ایک دفعہ بس ایک نماز کے لیے آ جا, مسجد آ جا, بس پڑھ کے واپس چلا جا. اچھا وہ بات کر کے اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بندہ کبھی مسجد ہی نہیں گیا, تو میں نے اس کو ایک نماز آفر کر دی. باہر آ کے تبلیغی ساتھی نے مجھے وہ رگڑا. اس نے کہا بھائی نمازیں کتنی فرض ہیں, انہیں ایک کیوں آفر کی؟ میں نے کہا بھائی وہ ایک پڑھنے آئے گا تو اگلی بھی پڑھ لے گا. اس نے کہا نہیں, کم پہ سودا نہیں کرنا, 5 آفر کرنی ہے. خیر وہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے کہ میں نے کہا بھائی وہ ہضم کرتا ہے کہ نہیں کرتا 5, پر اس سے کم پہ سودا نہیں کرنا. میرے مولا جنت چاہتے ہیں, یا اللہ اس سے کم پہ سودا نہیں ہوگا. اینڈ دین اس پریپریشن میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, سو دیر آر 2 things you have to do in the next 1 week before you enter into Ramadan, and then we'll talk about a few things that you should do in Ramadan and start to practice that right now. تو پہلی جو لسٹ ہے that is not to do list. سمو ابھی میں campus to work یا campus to corporate BNU میں تھا, تو what are you going to do in life بڑا مشکل سوال ہے. پہلے یہ جواب دے دو میں کیا نہیں ہوں, کیونکہ that will start to narrow down your choices. میں ایگزیکٹلی کیا بنوں گا یہ ٹھوکرے کھا کھا کے سمجھ آتی ہے. کوئی اچھا ریٹروسپیکٹ میں سارے چیمپئن ہوتے ہیں, میں نے یہ سوچا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, نہیں بھائی اتنا سیدھا نہیں تھا. پر ایٹ لیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا نہیں ہوں. تو رمضان میں انٹر ہوتے ہوئے جو پہلی چیز سمجھنی ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به, وہ جس نے نہ چھوڑی غلط speech which could be gossiping, backbiting, کوئی بھی غلط بات, اور اس پر عمل, وہ جو گناہ کرتا ہے اس نے نہ چھوڑا, فلیس للہ حاجۃ, تو اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے, کیونکہ لعلکم تتقون کا سودا تھا. اس رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے نافرمانی چھوڑنی ہے, کیونکہ رمضان کا مقصد وہ ہے. ادروائز بھوک اور پیاس کی ایک ایکسرسائز کے بعد ہم رمضان سے ایگزٹ کر جائیں گے. اینڈ جنت کی قیمت بہت ڈسکاؤنٹڈ ہے, بٹ کلیئر تو ہونا چاہیے نا. جنت کی قیمت یہ نہیں ہے کہ آپ سحری جا کے کریں الیاس ٹرک اڈے والے پہ, اور افطاری کریں کیونکہ پیزا ہٹ واپس کھل گیا ہے اور بوائیکاٹ بھول گیا ہمیں, اینڈ دین کہیں انشاءاللہ جنت. اگر یہ اتنی آسان ہوتی تو ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا. اس کو بھی پتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, نفس کو کل کرنا پڑے گا, اور وہ کرنے کو وہ تیار نہیں تھا, وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھا.
اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو میسج دے رہے ہیں کہ اس زبان کا اور اس جسم کا صحیح استعمال نہ سیکھا تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی. How would Allah benefit? ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ رمضان مجھے چینج کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہو نا تو وہ اگر کوئی کسی کے منہ سے گالی نکل جائے تو کہتا ہے I'm sorry. اچھا کیوں؟ یہ کیونکہ ابھی ابھی حرام ہوئی ہے, یہ پہلے بھی حرام ہی تھی. اینڈ انفارچونیٹلی میں سے کہتا ہوں نا کہ بے لذت گناہوں کی وجہ سے اکثر جہنم ملے گی. عادتاً گناہ کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, غلط ابیوسو لینگویج, غلط دیکھنا, غلط کرنا. بیکاز وی ڈونٹ, ہم اتنے عادی مجرم ہیں کہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں گناہ سے پہلے. تو اب سوچو کہ میں نے اپنی زندگی سے ہر گناہ کو نکال کر اس رمضان میں انٹر ہونا ہے. ارادہ یہ ہو. ایک ہے گناہ ہو جانا, ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی ہو جاتی ہے, گناہ کرتے ہیں. حالانکہ نیکی کرنی تھی, گناہ ہو جائے تو معافی مانگو. لیکن آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں نا. اور میں نے کہا کہ اگر اس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرو گے تو یہ اکثر گمراہی کرے گا. اگر آپ کو, بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آپ کی سحری اور افطاری مارکیٹ میں ہے, آپ نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں ہے. اٹس دیٹ سمپل. یہ 30 دن نہیں, ابھی اگلا ہفتہ صبح دوپہر شام باہر کھانا کھا لو, ہفتے کا کورس کرنا ہے اگر. سو لٹرلی آج رات بیان سے واپسی پہ ڈنر باہر کرو, کل صبح اٹھتے ساری ناشتہ باہر کرو, اور 7 دن کر لو جو کرنا ہے. پر جس دن پہلی تراویح ہے نا, بس اس سے لے کر آگے تک رمضان از ناٹ اے ٹائم ٹو پارٹی. ساروں سے کہہ دو کہ I'm not available. پھر میں کہوں گا کہ اس کو کمپیئر کرو اپنی دنیا سے. جس دن وہ بونس منتھ چل رہا ہے نا, اگر وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ دھندے کا ٹائم ہے, پیک سیلز کے بعد کسی کو بلا لو کہ بھئی آپ چھوڑ کے آؤ اپنی دکان سے, نہیں, اس وقت تو پیک رش آ رہا ہے, تو پیسہ کمانے کا ٹائم ہے, تو یہ میرا سیزن ہے, میں I'm not available. And by the way, nobody cares. میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ریاکاری ہے نا, وہ ریاکاری یہ نہیں ہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے. اس وقت دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے نا کہ nobody cares. یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جس دن آپ نیک ہو جائیں گے نا, کسی کی کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ ہو جائیں نیک. تو آسان ہو گیا نا. جو پہلے انٹر کنیکٹڈ بہت سارے تعلقات تھے, تو شاید آپ کے اسٹیٹس پہ الٹا ایک تھمز ڈاؤن دے دیں گے, دیتے رہیں, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. تو پہلا کام رمضان میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے انٹر ہونا ہے. دوسرا کام جو رمضان میں جانے سے پہلے کرنا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس, کہ اللہ رب العزت کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کو اور جمعرات کو. فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا, اور اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں ہر بندے کو جب تک کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. ہر گناہ گار معاف ہو جاتا ہے. الا امرأ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, مگر ان دو بھائیوں کے درمیان, دو تعلق والوں کے درمیان جس میں آپس میں کوئی دشمنی ہے, آپس میں کہیں گڑبڑ ہے. تو فرمایا فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اپنا دل صاف لے کر رمضان میں انٹر ہونا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس صحابی کو دیکھ لے. ایک اور صحابی تھے, ان کو بڑا ہوا کہ لائک وائی واز ہی پرومس جنہ, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے. گزار لیا, اگلے دن جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ریکویسٹ کی, نہ کوئی بات کی, سارا دن گزر گیا اور اب تم واپس جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا, تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. I have not seen anything special. And اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے روز اسپیشل جو ہے نا, وہ ماتھے کا محراب نہیں ہے, وہ دل کا پاک ہونا ہے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے, پر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں نا تو میں دل صاف لے کے سوتا ہوں.
اگر تم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو نا، یہ ایک کام کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے نا یہ اپنا بوجھ اتار کے سویا کرو اللہ کی خاطر، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا سب سے کہتے نا کم فائدہ وہ تمہیں اپنی ذات کو ہوگا، کم سے کم، کہ یار وہ بوجھ اتار کے تم نے رکھ دیا. بس لوگوں کے خلاف اپنے ذہن میں اپنے دل میں بس کیس بنانے چھوڑ دو، کیا فرق پڑتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص ان کے خلاف بہت باتیں کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے برا بھلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے ہیں. آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد ایک لفظ بولتے ہیں بس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں. تو ابو بکر پریشان ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ وہ کب سے مجھے باتیں کر رہا تھا تو آپ کھڑے تھے، میں نے ایک بات کی تو آپ چل پڑے. تو نے کہا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، تو جب تم نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو فرشتہ چل پڑا تو میں بھی چل پڑا. اینڈ یہ جو چیز ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھو اللہ پاک دل میں آتے ہیں. جس کے دل میں یہ خار ہے نا، یہ اس خار کے ساتھ رب اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ فار یور اون سیک. کیونکہ ہمارے اندر دل میں یہ شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور بھئی وہ کچھ بھی ڈیزرو کرتا ہے، آپ اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہو. میں کہتا ہوں نا، یہ غصہ اور خار اور یہ جو بدگمانی اور یہ جو کچھ دل میں رکھا ہے نا، یہ دوسرے کے گناہ کی سزا اپنے آپ کو دینی ہے. یہ بالکل ایسے کہ گناہ وہ کرے اور میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں. It's just like that. وہ physical pain is less as compared to the spiritual pain that we give to ourselves. اس رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بس یہ کام سیکھ لو کہ اللہ when I sleep every day، بس میں کسی مؤمن کے خلاف میرا کوئی کیس نہیں ہے. ایک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کے خلاف میرے دل میں کچھ نہیں ہے. Why? Because اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کیا ہے؟ یا ربی امتی امتی. تو میں نہیں چاہتا کہ میرا چاہے جائز کیس بھی ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز انتظار کرنا پڑے، کیونکہ وہ اپنے کسی امتی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ کون سی سوچ ہے؟ تو لوگوں سے ناراض ہونا چھوڑ دو، لوگوں سے اپنے دل کو پاک کر لو. جو وقتی چیز ہوتی ہے نا اس کو بس وقتی رہنے دو. It's just like move on. اس کو میں کہتا ہوں اپنی چلتی گاڑی میں نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سپیڈ بریکر کی طرح ہے، اس کو کار بریکر نہ بنا لو. بس ٹھیک ہے رکنا پڑا تھا چل پڑو آگے. کبھی کسی سپیڈ بریکر پہ کسی بندے کو سمجھا، اچھا ورسٹ ایگزامپل ہے ٹائر پنکچر ہو گیا، ٹائر پنکچر صحیح کرنے کے بعد موو آن فرام پیپل. اور یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے کئی دفعہ گناہ چھوڑنا، کیونکہ اس کی کراہت محسوس کرنا وہ پھر بھی آسان ہے مومن کے لیے، لیکن اس کا پریشر فیل کرنا اور پھر اس سے بچنا، بس اپنے آپ کو پاک کرو. اور پھر جب رمضان میں انٹر ہو رہے ہو، so there are a number of things that you need to keep in mind، اور اس کو پھر رمضان کے بعد بھی کیری کرنا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کا لو لیٹر. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا؟ اب قرآن تو 23 سالوں میں ہوا، تو کہتے ہیں وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، پھر 23 سال بتدریجاً آتا رہا ضرورت کے مطابق. تو وہ جو پہلا نزول تھا اللہ اس کی بات کر رہے ہیں، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے. وہ جو گمراہ ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یہ میپ مل گیا کہ یہ کرنا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کلیئر پروفس. اس قرآن کو اپنی زندگی کا پارٹ بنانے کا ارادہ کر لو. اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے رمضان میں بات کریں گے بھی کہ اس میں اس کا پڑھنا بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے اور اس کا اپنانا بھی ہے. کیونکہ لو لیٹر پڑھنے سے محبوب نے لکھا ہے کہ میں تجھ سے چاہتا کیا ہوں، تو کیا کرے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گا. ابن رجب فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پروفیسرز ہیں وہ شعبان میں ہی قرآن کے ساتھ ایسے جڑ جاتے تھے جیسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور ہم نے شاید ابھی اپنے قرآن سے نا مٹی بھی نہیں جھاڑی.
وہ لاسٹ رمضان میں کہیں پڑھنے کی توفیق تھی. اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنانے کی کوشش کرو. اینڈ بائی دا وے, بیکاز وقت کم ہے تو میں بہت سارے آئیڈیاز دے رہا ہوں. یو گاٹ ٹو بی ویری پریکٹیکل اباؤٹ لائف. 5 منٹس. اگر کوئی بالکل نہیں پڑھ رہا, 5 منٹ, دیٹس اٹ. ڈونٹ یہاں سے نکل کے نا جذبات میں نہیں ٹکرے مارنی, تاکہ وہ ادھر ادھر ٹکرے مار کے سارا جوش ختم ہو جائے. ممکن تو ہے نہیں. اگر کسی نے پورا سال قرآن نہیں پڑھا, لٹرلی ٹائم یور سیلف 5 منٹس اور ٹائم یور سیلف 1 پیج, دیٹس اٹ. بس ایک پیج پڑھ کے بند کر دو. لیکن روز اس کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پراؤڈلی فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا سب سے کم حق یہ ہے کہ اس کو دن میں ایک دفعہ کھول کے محبت کی نظر سے دیکھو کہ میرے رب کا کلام ہے. اگر کوئی بندہ کہنے میں 5 منٹ لٹرلی میں نہیں دیکھتا, بٹ اپنے فون کی ویکلی ہسٹری دیکھ لینا, 4 to 5 hours ایوری سنگل ڈے, ایچ ون آف اس, می انکلوڈنگ. لیکن اگر میرے پاس 5 منٹ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا, اینڈ دین آئی سے آئی ایم سنسیئر, میں جنت چاہتا ہوں, اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا نا. جو 1 صفحہ پڑھ رہا تھا وہ 2 صفحے پڑھنا شروع کر دے. کچھ اس میں سے پڑھنا ہے. ایک لائن روز کی سمجھنا شروع کر دو. تو 6666 آیتیں نا, تو اب تک ہم ساروں کو تو پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے تھا, پورا قرآن سمجھ لینا چاہیے تھا جو ہماری عمر ہے. ایک لائن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے, کس دھوکے میں ہے. پھر وہی بات ہے کہ حسرت ہوگی جس دن اللہ رب العزت فائل کھول کے دکھائیں گے کہ اس فائل میں day 1, day 2, day 3, day 300, day 3000, وہ پہلے سے لے کے آخری تک کہیں نظر آیا ہی نہیں کہ یہ ہدایت چاہتا تھا. Because why wouldn't we have a case against Allah Rabbul Izzat on the day of judgment? یہ کیا پیش کریں گے بھائی؟ میرے مولا میری پوری زندگی 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال گزر گئی اور میں نے تیرا قرآن کھول کے نہیں دیکھا. تو پہلا کام جو کرنے والا ہے, جو نہ کرنے والے تھے 2, زبان اور عمل, اس میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے. دوسرا, دلوں کو صاف کرنا ہے. یہ کام کرنا ہی نہیں اپنی زندگی میں آپ. اور کرنے والے کام میں پہلا کام قرآن. دوسرا, اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اسٹارٹ ٹو کنیکٹ ود اللہ رب العزت. اس کا طریقہ ایک, اللہ کو پکارو. نماز پکارنے کا بہترین عمل ہے, نہیں تو دعا بھی کرو. اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا شروع کرو. تو رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جس وقت رمضان سٹارٹ ہوگا تو صرف جا کے عشاء کی نماز میں مسجد کی اٹینڈنس دیکھ لینا. What happened? Across the board. کسی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہوگی کہ اگر پہلے 3 صفحے تھیں تو ایک دم 40 صفحے ہوئیں گی. یہ کیا ہوا؟ اور وہ پہلی فجر کی نماز دیکھ لینا جا کے. That's a miracle. پر اللہ رب العزت وہ آفر کر رہے ہیں, میں محروم رہوں تو وہ میرا قصور ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ان کے نا بیڈ ان کو اچھال دیتے ہیں. ہمارے بیڈ پتہ کب اچھالتے ہیں؟ جب بڑی مشکل سے ویزا آیا تھا اور صبح 6 بجے فلائٹ ہے, تو 3 بجے وہاں پہنچنا ہے, 2 بجے گھر سے نکلنا ہے, 1 بجے کا الارم لگا لیا ہے, گھنٹہ پہلے. رسک نہیں لے سکتا. حالانکہ گھر سے وہ گوگل میپ دکھا رہا ہے 40 minutes ٹو دا ایئرپورٹ, تو 2 بجے پہنچنا ہے تو پھر 1:20 پہ نکلنا چاہیے تھا. نہیں, 1 بجے نکلیں گے, رسک نہیں لینا. ہاں, اور 1 بجے اگر نکلنا ہے تو 12 بجے کا الارم لگانا ہے. تو اگر 10 بجے سوئے تھے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 12:45, ابھی الارم بجنے میں 15 منٹ ہے, پہلے اٹھ گئے. That's called this تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ ہمیں دنیا میں سمجھ آتی ہے, فلائٹ مس نہ ہو جائے. ہاں, حالانکہ فلائٹ مس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ کٹوتی کے ساتھ بھائی نیکسٹ فلائٹ مل جائے گی. وہ جنت کی فلائٹ مس ہو گئی نا, وہ دوبارہ نہیں آنی. یہ والی فلائٹ مس ہو گئی تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں. پر آر وی سیریس؟ ہم جتنی ایک دنیا کی فلائٹ کے لیے سیریس ہیں اتنا ہم آخرت کی فلائٹ کے بارے میں سیریس ہیں. And by the way, this is a question that you have to keep on asking yourself. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ سے خوف و رجا. خوف بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگے کہ اللہ رب العزت نے سب کو معاف کر دیا, ایک پکڑا جائے گا, تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے, وہ میں ہوں گا کہ مجھے اللہ پکڑ لیں گے. اور طمع
کہ کہا سب کو جہنم میں بھیج دیں، ایک کو معاف کریں گے تو مجھے رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے. یہ کون ہے بھائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے دوسروں کی مدد کرو. اینڈ یہ اگین پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے کہ یہ جو رزقناہم ہے یہ صرف مال نہیں ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے کوالٹیز دی ہیں ان سب میں سے دوسروں کے مددگار بنو. یہ ارادہ کر کے رمضان میں انٹر ہونا ہے. تیسری چیز تو قرآن تھا، دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی محنت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. تیسری چیز کانسٹنٹ توبہ کی حالت میں رہنے کی پریکٹس کرنا. دس از بٹوین یو اینڈ اللہ رب العزت. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وضو نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا. اس دل کو اپنے رب کے سامنے اپنی غلاظت کے ساتھ پیش کرنا کہ یا اللہ تو معاف کر دے. اسے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف، وہ اس کی مغفرت کی طرف. اینڈ کس کی طرف؟ وَجَنَّةٍ، اور اس کی وہ تیار کردہ جنت عرضها السماوات والارض which is wider than زمین اور آسمان. اس دنیا میں چند فٹ کے لیے لڑائی کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اور دوڑو اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. اعدت للمتقین، وہ نا شروع کیا تھا؟ لعلکم تتقون، میں نے روزے فرض کیوں کیے کہ کاش تم تقوی والے ہو جاؤ. کیوں؟ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار ہی متقیوں کے لیے ہے. اٹس آن اوپن آفر رائٹ ناؤ. یہ ایک سانس اکھڑنے اور چند فٹ زمین کے نیچے جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان بھی صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو قیمت نہیں ادا کر سکتے. جسٹ مس دیٹ اپرچونٹی. تو کانسٹنٹ توبہ کی حالت میں رہنا. اور اس توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اگلا پوائنٹ اللہ کے ساتھ کانورسیشن کرنا سیکھنا. آج ہم نہ کوئی بھی دنیا میں ذرا سا بھی انفلوئنس والا بندہ مل جائے نا جس سے ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو کہ کوئی کام نکل سکتا ہے تو اب سنو سٹوری. اگین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں زیادہ آنریبل نہیں ہے دعا سے. جو بندہ بار بار اللہ کا دروازہ کھٹکاتا رہتا ہے اپنے مطلب کے لیے بھی اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ بندہ کسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہے. یہ رمضان میں اللہ سے مانگنی ہے جنت. میرے رب جیسا تو چاہتا ہے نا. اچھا a lot of time people نا یہ کنفیوژن کا myth، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ سے مانگو یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا، میرے رب جو تجھے پتہ ہے مجھ سے وہ کروا لے. تو یہاں پہ تو کوئی مولوی بیچ میں نہیں آیا، کوئی فرقہ بیچ میں نہیں آیا. وہ اللہ کے بندے تمہارا ذاتی تعلق کہاں ہے رب سے؟ اتنے سستے بک گئے ہو کہ ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے تمہارا ایمان ڈول جاتا ہے. ہاں ایک بندہ کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے تو تم ڈول جاتے ہو. اللہ سے مانگو میرے رب جو تو چاہتا ہے نا مجھے ویسا بنا لے. مجھے نہیں پتا کیا اپنی اس کمزوری، کم فہمی، کم عقلی، کم یقین کو اللہ کے سامنے پیش کی ہے. وہ تو محتاج نہیں ہے نا کسی مولوی کا، وہ تو محتاج نہیں ہے کہ کسی کا کہ وہ شعور دے کہ نہ دے. بٹ ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے. اینڈ بائی دا وے پتہ ہے کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ڈیپ ڈاؤن بدلنا نہیں چاہتے. اٹس دیٹ سمپل. دیٹ ہیز ٹو چینج دس رمضان. ڈیپ ڈاؤن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس مانگنے کی قبولیت کا وہ جو دنیا کا پرابلم ہے نا وہ میں برداشت نہیں کرنا چاہتا. اینڈ دیٹ واز واٹ اسٹاپڈ ابو جہل. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی داعی نہیں، کوئی فکر کرنے والا نہیں، لیکن ابو جہل کے اندر ایمان نہیں جاتا. کہتا ہے خدا کی قسم مجھے پتہ ہے سچے نبی ہیں، لیکن یہ جو بلال کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، یہ جو قربانی دینی ہے نا، ہم دعا کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ کیونکہ ہم ڈیپ ڈاؤن اپنی نافرمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنی لذت کو، اپنی انٹرٹینمنٹ کو قربان نہیں کرنا چاہتے. بیکاز جس وقت دل میں اترے نا، تو فار ایگزامپل if you have cell phones, you could delete that right now. You could block them right now. کرتے نہیں ہیں. So ایک دفعہ یوں ہی میں جذباتی کہہ رہا تھا
تو اس نے کہا کہ سر وہ خودکشی کر لے گی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وہ بھائی کرندے تو خودکشی کر رہا ہے. ہاں اتنے جذبات میں آ کے نہیں کمٹمنٹ کرنی. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا یہ دیوانوں کا سودا ہے. اتنا چیز میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں, ایوری سنگل کمٹمنٹ جو جذبات میں آ کے کی تھی, آئی تھنک دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزن کہ اللہ دین پہ چلاتے ہیں. وہ بھائی اللہ سے سودا کرنا ہے, اپنی ہمت اور اپنی ایفرٹ کی بیسس پر نہیں سودا کرنا. اس کو یوں سمجھو, آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کو لیٹ سے آپ اس کے اوپر کھڑا کرو یا اس سے بھی اوپر کھڑا کر دو اور اسے کوئی چھلانگ مار, وہ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ مار دیتا ہے, کیونکہ وہ اپنی قوت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ کے اٹھانے پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بچے کو عقل شعور ہے. ہاں, as long as he trusts the person, وہ چھلانگ مار دے گا. You just have to jump in. میرے مولا تو نے اٹھانا ہے, یہ نافرمانی ہے, that's it, period. میں نہیں کروں گا, چھلانگ مارو بس. تو دعا اور وہ اتنا صرف ارادہ نہیں کرنا, you need to take physical steps towards Allah رب العزت. تو اگین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها, شہروں کی جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے نا اللہ کے نزدیک, وہ اللہ کا گھر ہے. اور پھر فرمایا وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اور جو سب سے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو پہلی دعا کی کنٹینیوشن کا اینڈ ہے کہ میرے رب مجھے ویسا نہ بنائی جن پہ تیرا غضب ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ کہاں ہیں, وہ بازار ہیں. پھر مومن پوچھتا ہے کہ بھئی افطاری باہر کرنا گناہ تو نہیں ہے نا؟ You just missed the point, man. اللہ رب العزت اپنی رحمت کو بانٹ رہے ہیں اور تو اس رحمت کو چھوڑ کے سودا کیا کر رہا ہے؟ ہاں, تو گولڈ چھوڑ کے تو کس کھوٹے پن میں پڑا ہوا ہے؟ تو سوال ہی غلط پوچھ رہا ہے. کیونکہ دنیا میں ایک جاب آپ کو کہہ دی 10 لاکھ روپیز پر منتھ اور ایک دی 50,000 روپیز پر منتھ, 50,000 لینا حرام تو نہیں ہے نا؟ واٹ, یہ مسجد کا ٹائم ہے, یہ اللہ سے جڑنے کا ٹائم ہے. اس پورے مہینے میں پوری زندگی پر ریفلیکٹ کرو, اس میں اپنے آپ کو کٹ آف کرو تاکہ میں ہر اس چیز کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکوں. سمجھ لو کہ یہ گاڑی کی اوور ہالنگ کا ٹائم آ گیا, یہ وہ ٹائم آ گیا کہ مجھے اپنی الائنمنٹ, اپنی بیلنسنگ ٹھیک کرنی ہے تاکہ جب میں رمضان سے نکلوں تو ہر سانس اس بیلنسڈ انسان کا نکلے. Make those commitments. That is what is meant by Allahumma ballighna Ramadan. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے دعا کر رہے ہیں نا کہ میرے رب مجھے رمضان میں پہنچا دے, اس لیے کہ they could see what Ramadan is about. یہ پوری زندگی کو literally 180 ڈگری ٹرن کرنے کے لیے کافی ہے. اینڈ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ رب کا کرم ہے. بٹ اللہ کا کرم از دا براڈ کاسٹ. I'll have to tune in. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ اللہ کی رحمت وہ براڈ کاسٹ کی طرح ہے, آپ کو اپنا ریڈیو ٹیون ان خود کرنا پڑے گا, نہیں تو اسٹیٹک سنائی دے گا. تو بازار وہ اسٹیٹک ہے اور اللہ کی مسجد وہ ٹیونڈ ان ہے. اعتکاف وہ ٹیوننگ ہے, وہ ایکسٹینڈڈ ٹائم اللہ کے گھر گزارنا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا. That's the real game. اس رمضان میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ دیر سے آئے تھے, this is not the time to party. سحری اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, but that's it. Just forget everybody. وہ جو قبولیت دعا کا وقت ہے, روایت میں آتا ہے کہ سحری اور افطاری میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں. That's like blank check. Literally کہ آپ اتنا مال پیسہ خرچ کر کے انسان حرم پہنچتا ہے اور حرم پہنچ کے وہ جو باب کعبہ سے چپکے ہوئے ہیں, جو ملتزم سے چپکے ہوئے ہیں, وہ جو بوسہ لے رہے ہیں,
وہ اسی گارنٹی پہ ہوتا ہے نا کہ یار یا ملتزم پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے تھے تو مجھے بھی وہ اجر مل جائے. اب وہاں پہ اتنا لڑائی کرنا پڑتی ہے، اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سحری میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے وہی قبولیت ہے جو ملتزم پہ قبولیت ہے، وہی قبولیت ہے افطاری کے وقت جو باب کعبہ پہ قبولیت ہے. بٹ ہمیں کیونکہ وہ بھی سپرفیشل ہے نا، وہاں پہ کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑ رہی، جاؤ باب کعبہ سے چپک جاؤ. تو جو پہلے روایت بتائی کہ اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے. یا اللہ ہم بھی بیت اخبر ایسا کوئی تیرے سے پیکٹ کریں اور اس پہ قائم رہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عن والا بنا دے. اے کریم آقا اس دنیا میں ویسا بنا لے جیسا تو دیکھ کے راضی ہوگا. ہمیں نہیں پتا، ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اے کریم آقا تو راضی ہو جا. یا اللہ راضی ہوئے بغیر نہ دنیا سے لے کے جائیں. یا اللہ جس وقت دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں کہ تو راضی ہو. حشر کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اس حال میں پہنچے کہ وہ راضی ہو، خوش ہو کے کہیں کہ میرا امتی ہے. اے کریم آقا یا ربی امتی امتی کی لاج رکھ لیں. اے کریم آقا وہ امت کے لیے روتے تھے، یا اللہ ہمیں اس امت میں شامل فرما لے. اے کریم آقا جس امت کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو چھوڑیں گے نہیں، یا اللہ ہمیں وہ امتی بنا لے. تو ہمیں پکڑ لے، تو ہمیں چلا لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.